دوستو ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام انس تھا، جو مالک بن ابو عامر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 92 ہجری میں ہوئی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ سن 94 ہجری یا سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک قول سن 90 ہجری کا بھی ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لگ بھگ 23 سال چھوٹے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وطن مدینہ طیبہ ہے، جو روشنی کا مرکز بھی رہا اور علم کا بھی۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک دور بھی ملا اور مبارک وطن بھی۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی تو ہر طرف سے بسنت بہار بنا ہوا تھا۔ وہاں دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ سب باتیں آپ کی تعلیم میں بڑی مددگار ہوئی۔ شروع میں آپ نے امام شعراء حضرت نافع بن عبد الرحمن سن 169 ہجری سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت نافع رضی اللہ عنہ کے حلف درس میں آنے لگے۔ آپ کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ بستان المحدثین میں آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: لمبا قد، موٹا بدن، سفید رنگ جردی لیے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت ناک، ماتھے کے بال کم۔ عرب میں سے ایسے آدمی کو مسلح کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک گھنی اور اتنی لمبی تھی کہ سینے تک آتی تھی۔ مونچھ کے ان بالوں کو جو ہونٹ کے کنارے پر ہوتے تھے کترواتے تھے اور منڈوانے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مونچھ کا منڈوانا مسلح بدن کے حصوں کو کاٹنا میں داخل ہے۔ آپ کی مونچھیں گھنی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے۔ عدن کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ خراسان کے، مصر کے اور مدینے کی قیمتی بڑھیا لباس پہنتے تھے۔ کپڑوں میں عطر خوب لگاتے تھے۔ حضرت بشر فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک شال اوڑھے ہوئے تھے جو تقریباً 500 درہم کی ہوگی، اور وہ چادر بادشاہوں جیسی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی بھی پہنتے تھے۔ وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، کالے رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا جس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل خدا ہوا تھا۔ اس کا سبب خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے، اس لیے قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آیت کا مضمون میرا مقصد بنا رہے اور ہر وقت میری نظر کے سامنے رہ کر میرے دل پر اتر آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر یہ کلمہ بھی لکھا ہوا تھا: ماشاء اللہ۔ جب اس کی وجہ آپ سے معلوم کی گئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کہتا،
یہ بھی فرمایا کہ میری جنت میرا مکان ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ جب گھر میں جاؤں تو یہ کلمہ مجھ کو یاد آ کر میری زبان پر آ جائے۔ خوبیوں بھری زندگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ چپ رہتے، بات چیت بہت کم کرتے اور اپنی زبان کی آپ حفاظت کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ساری عمر کبھی بیوقوف یا کم عقل کے ساتھ نہیں اٹھا بیٹھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھانا پانی اکیلے میں کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی شان اور عزت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں اور نوکروں تک سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، اور اس معاملے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے تھے۔ سر پر رومال ڈالتے تھے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی ان کو دیکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیٹھ پیچھے برائی کو بہت مکروہ سمجھتے تھے۔ آپ بڑے سخی دانی بھی تھے۔ ہر سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 11,000 دینار ہدیہ دیتے۔ گھمنڈ تو ذرا بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کی ایک مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، ابو عبداللہ 6 مہینے کی کڑی منزلیں طے کر کے آیا ہوں۔ میری قوم نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ معلوم کرنا ہے کر لو۔ اس نے مسئلہ آگے رکھا تو دیر تک سوچتے رہے۔ علم اور بزرگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علم کی بہت اونچی شان ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی بہت اونچی شان ہے، اسی لیے آپ کو امام القبیر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جلد اور ٹھیک جواب دینے والا اور اچھی پرکھ والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے بعد خدا کی حجت تھے مخلوق پر۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کپٹ کر رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام احادیث تھے اور امام اوزاعی اس میں امام سنت تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے امام ہیں۔ امام یحییٰ اور امام معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حجاز کا علم باقی نہیں رہتا، برباد ہو جاتا۔ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو چن لے تو علم حاصل کرنے کے لیے، تو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اچھا اور مناسب کسی کو نہیں سمجھتا۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام مالک کے سامنے کیا چیز ہیں، ہم تو ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب محدثین کا ذکر آئے تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ستارہ ہیں، اور جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نظم الثاقب ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی احادیث زبانی یاد کرنا چاہے تو کس کی کرے؟ جواب دیا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی۔
اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب کسی مسئلے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی ایک ہو جائیں وہی سنت ہے، چاہے اس میں کھلے طریقے سے موجود نہ ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1000 حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں ان کے عالم ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ درس اور افتاء کی گدی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک 70 علماء نے میرے لیے اس بات کی گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ دینے کی قابلیت رکھتا ہوں اور فتویٰ دے سکتا ہوں، اس وقت تک عہدے کو نہیں اپنایا۔ جب آپ 17 سال کے تھے اسی وقت آپ درس کی گدی پر بیٹھ چکے تھے، جس سے آپ کے علم کی زیادتی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں اس جگہ آپ کی بیٹھک ہوتی جہاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے۔ جب آپ احادیث کا درس دیتے تو آپ کے لیے ایک چوکی بچھائی جاتی تھی اور آپ بہت اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حجرے سے باہر بغیر اپنے کو بڑا سمجھے ہوئے آ کر چوکی پر بیٹھ جاتے اور احادیث سناتے تھے، اور جب تک احادیث پاک کا سلسلہ چلتا رہتا خوشبو جلائی جاتی رہتی۔ جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ احادیث بیان فرماتے تو قبر شریف کی طرف اشارہ فرما کر روایت بیان فرماتے کہ صاحب قبر سے نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ احادیث کی روایت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مارنا شروع کیا اور شاید 10 بار آپ کو کاٹا۔ اس تکلیف کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کچھ بدل کر پیلا سا ہو جاتا تھا، مگر امام صاحب نے احادیث پڑھانا روکا نہیں اور نہ کچھ بہکے۔ جب احادیث کی مجلس ختم ہوئی اور سب لوگ چلے گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا، آج آپ کا چہرہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک تمہارا خیال ٹھیک ہے، اور سارا واقعہ یہ سنایا اور فرمایا کہ میرا اتنا صبر کرنا اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو مجلس کی عظمت اور جلال کو اس کی شان اور شوکت کے ساتھ انوار کی جاتی تھی۔ انوار کی زیادتی اور برکتوں کو دیکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں یہ قطع کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر امام مالک جواب دینا چھوڑ دیں تو سب سوال کرنے والے اپنا سر نیچا کیے بیٹھے رہیں اور آپ کی ہیبت کے ڈر سے دوبارہ نہ پوچھ سکے۔ لوگوں پر آپ کی ہیبت پڑتی تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آپ فقہ پڑھانے کے لیے آتے تو جس حال میں بھی ہوتے بیٹھ جاتے، اور جب احادیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو غسل کر کے بیٹھتے اور خوشبو لگاتے اور بہت اچھے کپڑے پہنتے، امامہ باندھ کر لگن اور پورے دھیان سے بیٹھتے تھے، اور مجلس میں خوشبو برابر جلتی رہتی۔ آپ کی مجلس درس استادوں کی مجلس سے بھی بڑی ہو گئی تھی، جبکہ آپ کے استاد ابھی زندہ بھی تھے، اور آپ کی خدمت میں احادیث اور فقہ حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں حاضر ہوتے۔ بھیڑ ہو جاتی اور بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا جیسا کہ بادشاہوں کے دروازے پر لوگ زیادہ آتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا
جو کہ پہلے خاص لوگوں کو اجازت دیتا، جب یہ لوگ واپس آتے تو پھر معمولی لوگوں کو اجازت دی جاتی۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کی بھیڑ آتی تو ایک باندھی باہر آتی، معلوم کرتی کہ آپ لوگ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئے ہیں یا فقہ کے لیے، تب آپ اسی طرح رکھ رکھاؤ سے باہر آتے۔ ابن حبیب جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے، اور اتنے ادب کی احادیث پڑھاتے وقت اس مجلس میں کبھی بیٹھے بیٹھے پاؤں بھی نہیں بدلتے تھے، بلکہ جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں اٹھتے تھے، بغیر وضو کیے بغیر کہ آپ احادیث بیان نہیں فرماتے تھے۔ مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے۔ جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر آپ کو دیکھتے اس کو دیکھتے جس کو میں نے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کا سوال ہی نہ کرتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار آپ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لا کر ہم کو موطا سنا دیں، آپ نے انکار کر دیا۔ جب ہارون رشید اپنے شہزادوں کے ساتھ آستانے پر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ احادیث کے احترام میں آپ معمولی لوگوں کی طرح بیٹھیں، مسند پر نہ بیٹھیں، ہمیشہ حق کہا۔ علماء کا جو دستور رہا ہے، امام مالک بھی اس کے بہت پابند تھے۔ وقت کے آگے جو بات حق کی سمجھی وہ کھول کر کہا اور کسی بھی بات کا ڈر محسوس نہیں کیا۔ جب منصور عباسی کی خلافت میں وقت کی حالت نازک ہوئی، ظلم بڑھتا رہا تو مجبور ہو کر بغاوت کی لہریں اٹھنے لگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور حکومت کے خلاف فتویٰ دیا، جس پر گورنر نے آپ کے خلاف کارروائی کی اور 70 کوڑے لگوائے۔ بعد میں جب خلیفہ منصور کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بہت افسوس کیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی اور آپ کو عراق بلایا، مگر آپ عراق جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب حج کو آیا تو اس نے امام صاحب سے ملاقات بھی کی اور بڑے ادب سے خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک بار خلیفہ نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی جیب رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ انہوں نے اپنی رائے بتا دی جو وہ حق سمجھتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت نیک انسان تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت اور عقیدہ رکھتا تھا۔ خلیفہ اپنے لڑکوں کو لے کر موطا سننے کے لیے بغداد سے مدینے تک برابر سفر کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہارون رشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لا کر موطا کا درس دیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد خلیفہ اپنے لڑکوں کو لے کر اپنے آپ آستانے پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہم پر موطا کی قرأت فرما دیں اور ہم سنیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی طالب احادیث پر قرأت احادیث نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا طریقہ تھا کہ شاگرد تلاوت کریں اور آپ سنیں۔ جب یہ بات بھی رد ہو گئی تو تیسری عرض کی تھی، جس مجلس میں قرأت کروں اس وقت آپ دوسرے شاگردوں کو باہر کر دیں، ہم لوگ ہی اکیلے احادیث پڑھیں سنیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر خاص لوگوں کے لیے مجلس میں معمولی لوگوں کو روک دیا جائے تو خاص کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔
اس کے بعد آپ نے معن بن عیشا کو قرأت احادیث کا حکم فرمایا تو انہوں نے قرأت احادیث کی۔ کسی وقت جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے ملاقات ہوئی تو ہارون رشید نے یہ شکایت کی کہ آپ نے ہماری درخواست رد کر دی۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ آپ کی عمر 86 سال کی ہو چکی تھی، بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر درس اور افتاء کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اتوار کے روز آپ بیمار ہوئے اور 22 دن تک بیمار رہے اور 11 ربیع الاول سن 171 ہجری میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔